اب وہ چیزیں چھوڑ دیں ہم لوگوں نے. وہ غیر مسلم بھی یہاں غیر پاکستانی قوم میں شمار ہو رہے ہیں. اب یہاں قوم پاکستانی ہے، وہی جغرافیائی حدود کے اندر بسنے والے، وہی جو سیکولرزم کا قومیت کا مدار ہے. وطنی مملکت، جغرافیائی حکومت مملکت یا وطنی قوم جسے کہتے ہیں آپ، اور یہی جنگ تھی وہاں جو ہو رہی تھی. مارکہ دین و وطن اقبال نے، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنی اس کشمکش کا عنوان قائم کیا تھا جو مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ ان کی ہوئی تھی. نقطہ متقاسمہ یہ تھا کہ قومیت کا معیار کیا ہے. مَن یتولہم فاولئک ہم الظالمون. اندازہ لگائیے کیا کہہ رہا ہے قرآن. جو اس اصول سے روگردانی کرے گا تو اس شخص شمار ظالمین میں سے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار. اب ایک اور کیٹیگری آتی ہے. یہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے مومنین. ان میں سے اکثر ایسے تھے کہ جن کے اہل و عیال مکے میں ہی رہے، پیچھے رہ گئے. بیویاں ان کی اسلام لا چکی تھیں، ہجرت کر کے مدینے ابھی نہیں آئی تھی. اس کے بعد جوں جوں کسی کو موقع ملتا گیا وہ وہاں سے مدینے کی طرف خود ہی آتی چلی گئی. کچھ وقت کے بعد خاصی تعداد ان کی ہو گئی. اب ان کا مسئلہ زیر غور آیا، ان سے کیا کیا جائے. یہ ان کی بیویاں ہیں، قاعدے کی روح سے تو طلاق نہیں ہوئی، یعنی ہم اپنی اصطلاح میں گفتگو کر رہے ہیں. قرآن کا حکم یہ آ گیا کہ کوئی مسلمان عورت کسی کافر سے شادی نہیں کر سکتی، کوئی کافر کسی مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا. تو یہ جتنی مسلمان عورتیں تھیں وہ ان کفار کے نکاح میں یا ان کی شادی کے عقد میں تو رہ نہیں سکتی، وہ تو قرآن نے ان کو حرام قرار دے دیا تھا. تو اب یہ وہاں سے چلی آئیں اس قاعدے کی روح سے، تو یہ ان کی بیویاں نہیں رہیں قرآن کے قاعدے کی روح سے. کہا کہ انہیں ان کی طرف واپس نہ بھیجو، یہ اسلام کی بنا پہ سب کچھ اپنا چھوڑ کے آ گئی ہیں، یہ مہاجر ہیں. یہ تو ان پہ ظلم ہوگا کہ اگر آپ یہاں سے دھکا دے کے وہیں بھیجیں جہاں سے بیچاری ہوئی کسی نہ کسی طرح سے یہاں آ گئی ہیں، چھوڑ کے آ گئی ہیں. مہاجرین میں ان کا شمار ہو رہا ہے، اور مہاجرین کے تو جو مدارج قرآن نے بیان کیے ہیں ان میں یہ برابر کے حصے دار ہیں. واپس نہ بھیجو ان کو. اس لیے لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم. یہ جو قرآن نے فیصلہ کیا تھا کہ مسلم عورت اور مرد میں شادی نہیں ہو سکتی، نکاح کا تعلق نہیں ہو سکتا، اس حکم کی بنا پر یہ ان کی بیویاں نہیں رہ سکتی، نہ وہ ان کے خاوند رہ سکتے ہیں. اس لیے یہ مسئلہ تو طے ہو گیا. اب دیکھیے قرآن کریم کا وہ جو کہا تھا نا کہ عدل کرو، اس عدل میں کہاں تک جا رہا ہے قرآن. یہ وہاں سے آ گئی ہیں، سب کچھ ان کا چھوڑ کر انہوں نے کچھ مطالبہ نہیں کیا. کہا کہ یہ ہم جب آ گئی ہیں اور ہم نے ان سے کہلا دیا، اطلاع ان کو دے دی کہ یہ یہاں آ گئی ہیں اور یہ تمہاری بیویاں نہیں رہیں، کہا کہ انہوں نے ان کے نکاح کے اوپر جو کچھ خرچ کیا ہے وہ ان کو واپس بھیج دو. دنیا میں کہیں مثال نہیں مل سکتی عزیزان وان اس چیز کی. ان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، انہوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا ہے، مسلسل اور پہم کشمکش اور مخالفت ہے. وہ کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرتے ان کی تقریب میں. وہاں سے یہ عورتیں آئی ہیں، اسلام اور ایمان کی بنا پہ انہوں نے چھوڑا ہے اس وطن کو، بچوں کو بھی چھوڑا، خاوندوں کو بھی چھوڑا. یہ آ گئی ہیں، یہ ان کی بیویاں نہیں رہی ہیں.
لیکن اس کے باوجود کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے جو کچھ خرچ کیا ہے ان کے اوپر وہ انہیں واپس بھیج دو، اس اطلاع کے ساتھ کہ یہ تمہاری بیویاں نہیں رہیں۔ یہ ہے قرآن کا معیار عدل۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو یہ وہاں کرو ان کے ساتھ، اس کے بعد تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، بشرطے کہ ان کی مہر، یہاں نکاح کرنے کے وقت میں جو مہر ہوتا ہے وہ ادا کرو تو ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہ ایک ایسی کیٹیگری الگ آئی ہے کہ جن کے پہلے نکاح ان کے خامدوں سے تھے، وہ تو مسلمان نہیں تھے، اس لیے اسلام کے طریقے پہ طلاق کا سوال پیدا نہیں ہوا۔ اس حیثیت سے کہ وہ ان کی بیویاں نہیں رہیں، یہ خاص طور پہ یہ کہہ دیا گیا کہ ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، انہیں واپس بھیج دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، ان کو الگ ان کا مہر جو ہوتا ہے اسلام کی روح سے وہ ادا کرو۔ فَلَا تُمْسِكُوا بِإِثْمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا۔ یہ وہاں اگر وہ عورتیں رہ گئی ہیں کہ جو اسلام نہیں لائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ان کے نکاح کے اندر رہیں گی۔ تمہارے ہاں کی جو عورتیں اسلام نہیں لائیں ادھر کی، اگر وہ ادھر چلی جائیں کفر کی حالت میں بھی، تو پھر اس میں یہ ہے ان سے کہا جائے گا کہ جیسا ہم نے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے کہ جو عورتیں ادھر آ گئی ہیں ان پہ جو تم نے خرچ کیا ہے ہم نے تمہیں دیا ہے، ان عورتوں کے متعلق بھی یہی ریسیپروسٹی سے کہتے ہیں کہ یہی تمہاری طرف سے بھی سلوک ہونا چاہیے، تم ان کے لیے ادھر یہ چیز دے دو، تم ان سے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہو۔ یہ عدل کی سطح کے اوپر ہے، برابر کا مساوی تقاضا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ ذالکم حکم اللہ، یہ خدا کا حکم ہے، یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ تمہارے معاملات کے متعلق اللہ اس طرح سے فیصلے دیتا ہے، اللہ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے۔ یہ علیم و حکیم کے متعلق ایک بات بڑی اہم تھی، پچھلی آیت میں یہ تھا کہ جب وہ مہاجر عورتیں آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو کہ وہ خلوص سے اسلام لے کے آئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے معاملات میں تو اس قسم کی سازش کرنے والی عورتیں، اور یہ تو آج تو پوچھو ہی نہیں کتنا عام ہو رہا ہے، اس زمانے میں بھی یہ اس کا امکان ہوگا جو کہا گیا کہ یہ ہو سکتا ہے، اس لیے امتحان ان کا لیا کرو۔ نقطہ جو میں پیش کرنے والا تھا وہ یہ تھا، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں، شیخ صاحب ذرا بند کیجیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کہا یہ کہ یہ جو مہاجر عورتیں وہاں سے آئیں ہیں، ذرا پڑتال کر لیا کرو، دیکھ بھال کر لو اچھی طرح سے، اپنا اطمینان کر لو کہ وہ خلوص سے اسلام لائی ہوئی ہیں، کچھ سازش کے ماتحت نہیں آئیں، یہ کرو۔ بات یہ میں کہہ رہا تھا، اللہ عالم بے ایمانہن، خدا کو تو علم ہے اس کا، وہ جانتا ہے کہ وہ صحیح ایمان لے کے آئی ہیں یہ قوم، خدا تو جانتا ہے، لیکن تم خود اپنا اطمینان کرو، ہم نہیں تمہیں بتائیں گے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم اپنے اس امتحان کے بعد، اپنی اس تفتیش کے بعد اس نتیجے پہ پہنچو کہ یہ مومن ہیں صحیح معنی میں، تو پھر ان کو مومن تسلیم کرو۔ یہ بات نہیں ہے کہ خدا جانتا ہے اس بنا کے اوپر تم یہ کہو کہ تسلیم کرو، ہم نہیں یہ بتائیں گے۔ بڑا اہم سوال ہے یہ، جو ذمہ داریاں انسان پہ وہ عائد کرتا ہے اس میں وہ خود دخل ہی نہیں دیتا۔ یہ بات نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ صاحب خدا اس کے متعلق علم رکھتا ہے،
وہ اگر یہ کہہ دے گا کہ یہ مومن عورتیں ہم مومن تسلیم کریں گے، وہ اگر کہہ دے تو پھر تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا، وہ کہتا ہی نہیں۔